بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام دین و دانش کے ساتھ منظور الحسن آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، ہم نماز کے موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں۔ جناب جاوید احمد غامدی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ غامدی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ غامدی صاحب، بات ہو رہی تھی زکوٰۃ کے حوالے سے۔ اس میں زکوٰۃ کا جو نصاب ہے، نصاب کیا ہے؟ یعنی یہ وہ کم سے کم مقدار ہے جس کے بعد اصل میں زکوٰۃ عائد نہیں کی جاتی؟ جب بھی لوگوں پر کوئی ذمہ داری عائد کی جائے گی تو کچھ نہ کچھ رقم تو چھوڑی جائے گی نا۔ ٹیکس میں بھی یہی کیا جاتا ہے، یعنی آپ یہ بتاتے ہیں کہ اتنی رقم ہے یا اتنی جائیداد ہے یا اتنے اموال ہیں یا اتنی املاک ہیں جن پر ٹیکس عائد نہیں ہوگا۔ یہی معاملہ زکوٰۃ میں کیا جاتا ہے۔ نصاب کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ایک حد مقرر کر دی ہے، اس کے اندر اگر مال کسی کے پاس موجود ہے تو اس پر زکوٰۃ عائد نہیں ہوگی۔ سونے اور چاندی میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں ایک نصاب مقرر کر دیا تھا، کوئی وجہ نہیں کہ اس میں کوئی تبدیلی کی جائے۔ آج کے زمانے میں ظاہر دسیوں نئی صورتیں پیدا ہو گئی ہیں، ان میں ریاست کو نصاب مقرر کرنا پڑے گا۔ نصاب تو جب بھی کبھی آپ ٹیکس لگائیں گے، زکوٰۃ لیں گے، کوئی بھی اس طرح کا معاملہ کریں گے، وہاں لازمی مقرر کرنا پڑتا ہے۔ ہمارے ہاں جو نصاب مقرر کیا جاتا ہے وہ چاندی ہوتی ہے، جس طرح آپ نے بیان کیا، سونا بھی بعض فقہا کہتے ہیں، اسی طرح کھجور کو نصاب بنایا جاتا ہے۔ تو یہ تو قدیم زمانے کے حوالے سے، موجودہ زمانے میں جیسے آپ نے فرمایا کہ اس کو تبدیل کرنا ہوگا۔ یقیناً ایسا ہوگا۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ بہت سی چیزیں چونکہ نئی پیدا ہو گئی ہیں، کرنسی اب جس طریقے سے سامنے آ گئی ہے ہمارے، اسی طریقے سے آپ زراعت پر اگر زکوٰۃ عائد کرتے ہیں یا آپ صنعتوں پر زکوٰۃ عائد کرتے ہیں یا آپ کرائے کے مکانوں پر زکوٰۃ عائد کرتے ہیں تو کوئی نصاب مقرر کریں گے نا آپ اس کے لیے۔ سونے اور چاندی کے لیے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ چیزیں موجود تھیں تو آپ نے نصاب مقرر کر دیا۔ نصاب مقرر کیا جائے گا۔ نصاب مقرر کرنے کا مطلب کیا ہے؟ نصاب مقرر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ زکوٰۃ عائد کرتے وقت آپ کو ایکسیپشن دی جا رہی ہے کہ اتنا آپ کا مال ایگزیمپٹ ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ عائد نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے آپ بعض چیزوں کے معاملے میں یہ فیصلہ بھی کر سکتے ہیں کہ ان پر زکوٰۃ نہیں لی جائے گی۔ ریاست یہ فیصلہ کر سکتی ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں بعض چیزوں پر زکوٰۃ نہیں لی اور یہ کہا کہ مثال کے طور پر گھوڑوں کے بارے میں کہا قد عفوت عن الخیل، میں نے گھوڑوں پر زکوٰۃ معاف کر دی ہے۔ تو یہ کسی چیز کو انکریج کرنے کے بھی ہوتا ہے، کوئی آفت آ جاتی ہے، کوئی مصیبت آ جاتی ہے، کسی صنعت میں منفعت کی شرعی انتہائی کم ہو جاتی ہے یا کسی اور کاروبار میں، تو اس طرح کے موقعوں کے اوپر جس طرح آپ عفو درگزر سے کام لیتے ہیں اور اس پر زکوٰۃ ختم کر دیتے ہیں، بالکل اسی طریقے سے آپ ایک رقم بھی متعین کرتے ہیں جس پر زکوٰۃ لاگو ہوتی ہے تو اس کو نصاب سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہ آج بھی کرنا پڑے گا، یہ کل بھی کرنا پڑے گا۔ لیکن اس کا تعین جو ہے یہ اسی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کی ہوئی حد ہے اس کے لحاظ سے ہوگا، یعنی ہم کھجور کو اس زمانے کے تناظر میں رکھ کر دیکھیں گے اور موجودہ زمانے کے حوالے سے دیکھیں گے، اسی طرح چاندی اور سونے کو دیکھیں گے، یا پھر پوری طرح اختیار ہے کہ جو مرضی نصاب ریاست مقرر کر سکتی ہے؟ سونے اور چاندی کے بارے میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نصاب مقرر کر دیا تھا۔ وہ نصاب ہمارے ہاں معلوم معروف ہے، اس میں اس کو برقرار رکھنا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو تبدیل کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ جہاں تک باقی چیزوں کا معاملہ ان میں آج کے لحاظ سے نصاب مقرر کیا جائے گا۔ چاندی کو اور سونے کو نصاب بنانے کی خاص حکمت ہے؟ اس زمانے میں سونا چاندی ہی تھا۔ چاندی کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے نصاب بنایا تھا، اس کی مقدار کے برابر سونے پر بھی زکوٰۃ عائد کی گئی اس زمانے میں، اور یہ دونوں چیزیں جو تھیں یہ ایک روایت کی صورت اختیار کر گئی۔ وہ روایت ہمارے یہاں قائم ہے۔ نصاب کو شریعت کا حصہ نہیں بنایا گیا، شرح شریعت کا حصہ ہے، وہ مقرر کر دی گئی ہیں، ان میں کوئی تبدیلی کوئی تغیر نہیں ہو سکتا۔ نصاب حالات کے لحاظ سے تبدیل بھی ہوگا اور نصاب میں آپ نئی نئی چیزیں شامل بھی کریں گے۔ اچھا عامر صاحب، زکوٰۃ سے جو مستثنی چیزیں ہیں وہ کون کون سی ہیں؟ مثال کے طور پر یہ بیان کیا جاتا ہے کہ جو ذاتی استعمال کی چیزیں ہیں وہ زکوٰۃ سے مستثنی قرار دی جائیں گی، اس کی کیا حد ہے؟ تین ہی چیزیں ہیں بس، یعنی ذاتی استعمال کی چیزوں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے لباس ہے، آپ کے گھر کی چیزیں ہیں، آپ کا فرنیچر ہے، آپ کے گھر کا آپ کا گھر ہے جس کو آپ استعمال کر رہے ہیں، جس میں رہ رہے ہیں، تو یہ چیزیں ذاتی استعمال کی چیزیں ہیں، یعنی ایسی چیزیں کہ جو کوئی کاروباری مقصد کے لیے کام نہیں کر رہی ہیں، یا اسی طریقے سے وہ چیزیں کوئی مال تجارت نہیں ہیں بلکہ آپ اپنے ذاتی استعمال کے لیے کچھ کپڑے بناتے ہیں، آپ گاڑی خریدتے ہیں، آپ اس طرح کی اور چیزیں رکھتے ہیں، وہ زکوٰۃ سے مستثنی ہے۔ اسی طریقے سے آپ کے جو کاروبار کے ذرائع ہیں، پیداوار کے ذرائع ہیں، ان کو مستثنی کیا گیا۔ آپ نے ایک کارخانہ بنایا ہے جس میں آپ مال پیدا کرتے ہیں، بالکل اسی طرح سے آپ نے زمین خریدی ہے، آپ اس میں زراعت کرتے ہیں، تو زمین اپنی مالیت کے لحاظ سے زرعی زمین وہ مستثنی ہو جاتی ہے، تو ذرائع پیداوار یا مینز آف پروڈکشن وہ زکوٰۃ سے مستثنی ہے۔ اسی طرح سے نصاب جو بھی آپ مقرر کر دیں گے وہ مستثنی ہو جائے گا۔ تو یہ تین چیزیں، باقی ہر چیز پر زکوٰۃ ہے۔
اچھا، ذاتی استعمال کی چیزوں میں جس بندے کے پاس کوئی 6 گاڑیاں ہیں، کسی کے پاس 2 مکان ہیں، اگرچہ وہ کبھی کبھار اس کو اپنی ذاتی استعمال میں لے بھی آتا ہے تو وہ بہرحال مستثنا ہی رہیں گی اس طرح کی چیزیں؟ یہ بات یہ ہے کہ ذاتی استعمال کی چیزیں مستثنا ہیں. زیادہ گاڑیاں رکھنے، زیادہ مکانات بنانے کو ڈسکریج کرنے کے دوسرے بہت سے طریقے ہیں، لیکن جب ایک قاعدہ بنایا جائے گا تو اس قاعدے میں تو یہ ہوگا نا کہ آپ نے ذاتی انفاق کی تعلیم دیں، اس کو اسراف سے بچانے کی تعلیم دیں. لیکن قانون کے لحاظ سے جب آپ ذاتی استعمال کی چیزوں کو الگ کریں گے تو پھر ذاتی استعمال کی چیزیں ہر شخص کے پاس اس کے حالات کے لحاظ سے ہوں گی. زکوٰۃ کی شرحیں کیا ہیں؟ یعنی آپ نے اپنی کتاب میں اس بیان کیا ہے کہ 2.5% تو ہے ہی، لیکن اس کے علاوہ 5% بھی ایک پہلو سے آپ نے بیان کی ہے پیداوار کی زکوٰۃ، پھر 10% بھی آپ نے بیان کی ہے، 20% بھی آپ نے بیان کی ہے، جبکہ عام طور پر اس کو 2.5% ہی کے حوالے سے بیان کیا جاتا ہے. نہیں، یہ تو عامت الناس اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. اہل علم کیسے کر سکتے ہیں؟ یعنی ساری دنیا جانتی ہے کہ عشر زکوٰۃ ہی ہے، ساری دنیا جانتے ہیں کہ عشر کے معنی 10% کے ہوتے ہیں، نصف عشر کی اصطلاح استعمال کی جاتی ہے زرعی پیداوار کے لیے. اہل علم کے ہاں یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. زکوٰۃ مال میں 2.5% ہے، پیداوار میں 5, 10 اور 20% ہے. اور یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمارے ہاں پہلے سے معروف ہے، اس میں نے کوئی نئی بات نہیں کی. اگر زکوٰۃ آپ پیداوار پر عائد کریں گے، پیداوار ایک الگ چیز ہے پوری کی پوری، زرعی پیداوار بھی ہو سکتی ہے، صنعتی پیداوار بھی ہو سکتی ہے. پیداوار کی اور 10 نئی قسمیں وجود میں آ گئی ہیں، ان کا الحاق بھی ظاہر اسی سے کیا جائے گا. تو پیداوار کی زکوٰۃ کا قاعدہ یہ ہے کہ اگر وہ محنت اور سرمایہ دونوں کے تعامل سے پیداوار ہو رہی ہے تو 5%، کسی ایک سے ہو رہی ہے تو 10%، اگر دونوں کے بغیر ہو رہی ہے تو 20%. یہ تعامل تھوڑا سا واضح کر دیجئے. مثال کے طور پر ایک زمین ہے جس میں دونوں چیزیں موجود ہیں، یعنی کسان ہل بھی چلاتا ہے، بیج بھی بوتا ہے، دونوں کام ایک طرح سے اس کے اندر ہوتے ہیں، تو اس پر انسان محنت بھی کر رہا ہے اور محنت کے ساتھ اخراجات بھی ہو رہے ہیں، تو انویسٹمنٹ بھی ہو رہے ہیں. جس طرح کہ آج کل آپ کی جو زراعت ہے یہ وہ بارانی زمین والی زراعت نہیں رہی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بارش ہو جائے گی تو آپ اس میں بیج پھینک دیں گے، اگ جائے گا تو اگ جائے گا، نہیں تو نہ ہوگا. اب تو زراعت ایک باقاعدہ انڈسٹری بن گئی ہے، تو اس وجہ سے اب یہ سرمایہ اور محنت دونوں کے تعامل سے ہوتی ہے، تو اس میں 5% ہوگی. اس کو نصف عشر کہا جاتا ہے. ہم صاحب پروگرام کا سلسلہ ابھی جاری ہے. ناظرین، وقت ہوا ایک بریک کا، بریک کے بعد دوبارہ واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. حمدی صاحب، سرمایہ اور محنت کے اشتراک سے جو چیز وجود میں آتی ہے اس پر 5% زکوٰۃ عائد ہوگی، تو اس کی کوئی مثال دیجیے. مثال کے طور پر فیکٹری ہے، اس فیکٹری میں ایک بندے نے انویسٹمنٹ کی ہے، دوسرا آدمی اس میں ملازمت کرتا ہے یا محنت کرتا ہے اس کے اندر، تو جو زکوٰۃ نکلے گی وہ تو اصل میں انویسٹر کی پروڈکشن پر نکلے گی، اس میں محنت والے کا تو کوئی کردار نہیں. یہ دو الگ الگ باتیں ہیں. ایک شخص اگر زراعت کرتا ہے تو وہ ایک ذمہ دار کی حیثیت سے اپنی قوت کار بھی اس میں لگا رہا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ سرمایہ بھی خرچ کر رہا ہوتا ہے. اس کی کھیتی پر کچھ اور لوگ بھی محنت کر رہے ہوتے ہیں، وہ اس کا معاوضہ پاتے ہیں، ان کی زکوٰۃ ان کے معاوضے کے لحاظ سے ہوگی. جب ایک کاروبار میں آپ اپنا وقت بھی صرف کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ آپ اس میں سرمایہ بھی لگا رہے ہیں تو اب اس میں پیداوار کا 5% زکوٰۃ عائد کی جائے گی. یہ اصول ہے. تو جہاں تک آدمیوں کا تعلق ہے جو وہاں پہ کام کر رہے ہیں ان کو ان کے لحاظ سے دیکھا جائے گا. وہ تو فیکٹری کے مالک نہیں ہیں یا وہ اس زمین کے مالک نہیں ہیں، ان پر زکوٰۃ ان کی آمدنی کے لحاظ سے عائد ہوگی. اچھا، موجودہ زمانے میں جو بعض نئی صنعتیں وجود میں آئی ہیں جن میں اس طریقے سے پروڈکشن سامنے نہیں آتی، مثال کے طور پر میڈیا کے ادارے ہیں، تعلیم کے ادارے ہیں، تو پروڈکشن اس طریقے پر سامنے ہمارے نہیں آتی، تو اس میں زکوٰۃ کیا عائد ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو پھر کیا صورت ہے؟ سادہ اصول سمجھ لینا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یا انبیاء علیہ السلام نے 3 کیٹیگریز بنا دی ہیں. مال کی کیٹیگری بنا دی ہے، مال کی بھی نئی قسمیں وجود میں آئیں گی. اب پرانے زمانے میں سونا چاندی مال تھا، لیکن موجودہ زمانے میں اب کرنسی ان کی جگہ لے رہی ہے. تو آپ یہ تو نہیں کر سکتے کہ کرنسی کو زکوٰۃ سے مستثنا قرار دے دیں، آپ اس کا الحاق کرتے ہیں اور آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ بھی مال ہی ہے، اور ہر آدمی مانتا ہے کہ یہ بھی مال ہی ہے. اس پر بڑی بحثیں رہی ہیں ایک زمانے میں کہ یہ مال ہے یا نہیں ہے، لیکن بہرحال اس کو مان لیا گیا. اب اس کو مال ہی کی حیثیت سے دیکھا جاتا ہے. ایسا تو نہیں ہوتا کہ آپ سونے اور چاندی پر ٹیکس عائد کرتے ہیں لیکن کرنسی پر یا یہ جو آپ پیپر کرنسی آپ کی اس پر عائد نہیں کرتے. بالکل یہی معاملہ جو ہے باقی چیزوں میں بھی ہوگا. زرعی پیداوار کو ایک معیار بنا کر پیداوار کی زکوٰۃ کی شرح متعین کر دی گئی ہیں. اب پیداوار کی نئی صورتیں جب پیدا ہوں گی تو ہم ان کا الحاق کریں گے. یہ دیکھیں گے کہ ان میں سے کون سی چیز کس چیز کے ساتھ زیادہ مناسبت رکھتی ہے. اور یہ بہت سی چیزیں میں نے اپنی کتابوں میں اس کی طرف اشارہ بھی کر دیا اور یہ تجویز پیش کی ہے کہ مثلا زرعی پیداوار ایک نئی چیز ہے، اس کا الحاق بھی
زرعی معاف کیجیے گا صنعتی پیداوار ایک نئی چیز ہے، اس کا الحاق بھی زرعی پیداوار سے ہونا چاہیے. آپ کرائے پر بڑے بڑے پلازے بنا کے دیتے ہیں، ان کے کرائے کا الحاق بھی سے ہونا چاہیے. فیسیں آپ لیتے ہیں، اسکول قائم کرتے ہیں، کالج قائم کرتے ہیں، ڈاکٹر حضرات فیسیں لیتے ہیں، انجینئر حضرات فیسیں لیتے ہیں، اس کا الحاق بھی اسی کے ساتھ ہونا. کمیشن آپ لیتے ہیں، اس کو بھی پیداواری سے الحاق پیداوار سے کرنا چاہیے. تو اس طرح کی بے شمار چیزیں ہیں جن کا الحاق کا فیصلہ اجتہاد سے کیا جا سکتا ہے. کرائے کو کیسے اس سے ملحق کیا جا سکتا ہے؟ جی میرا نقطہ نظر ہے اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں ان کے بارے میں تو کسی بحث نظر کا سوال ہی نہیں ہے. 3 چیزیں ہیں جو شریعت میں بیان کر دی گئی ہیں، اجتہادی بصیرت کے ساتھ لوگ خود فیصلہ کریں گے. میں نے یہ رائے دی ہے کہ آپ کو ملنے والی تنخواہیں اور اسی طریقے سے یہ سروس انڈسٹری ہے میرے نزدیک، جتنی بھی تنخواہیں آپ کو ملتی ہیں اسی طرح کرائے کا معاملہ ہے. ایک یونٹ وجود میں آ جاتا ہے، پھر وہ پیداوار دینا شروع کر دیتا ہے. تو یہ الحاق کا معاملہ ہے. الحاق ایک بالکل اجتہادی چیز ہوتی ہے، اس میں ایک آدمی ایک رائے رکھ سکتا ہے، دوسرا آدمی دوسری رائے رکھ سکتا ہے. میں نے اپنا نقطہ نظر بیان کر دیا، باقی اہل علم اس کے معاملے میں کوئی دوسری رائے رکھتے ہیں، کسی دوسری چیز سے الحاق کر لیں گے. میں نے اس کی کئی مرتبہ مثال دی ہے کہ گائے کی زکوٰۃ مقرر کی گئی تھی، بکری کی مقرر کی گئی تھی، اونٹ کی مقرر کی گئی تھی. بھینس ہندوستان میں سامنے آئی تو یہ زیر بحث مسئلہ آ گیا کہ اب اس کا الحاق کرنا ہے، تو اس کا الحاق بکری سے ہوگا، اونٹ سے ہوگا، ظاہر گائے سے کر دیا گیا. تو مناسبت کی بنیاد پر الحاق کر دیا جاتا ہے. اصول قائم کر دیا گیا ہے کہ مال کی زکوٰۃ الگ ہے، پیداوار کی زکوٰۃ الگ ہے. پیداوار کے کیا ذرائع آج نئے وجود میں آ گئے ہیں، کون سی چیز کو پیداوار کی کس قسم سے متعلق کرنا ہے، یہ اجتہاد کا فیصلہ ہے. یہ دنیا بھر میں ہوتا ہے، ہمارے یہاں بھی ہوگا. آپ اس میں منفرد ہیں اس رائے کے لحاظ سے؟ میرا خیال یہ کہ باقی اہل علم بھی جہاں تک مجھے معلوم ہے اب اس پر غور کر رہے ہیں، اور بہت سے لوگوں نے اس معاملے میں توجہ دلائی ہے کہ جتنی نئی صورتیں آ گئی ہیں ان کے الحاق پر غور کرنا چاہیے. میں نے اس کو متعین طریقے سے بیان کر دیا اپنی کتابوں میں. میرے خیال کے مطابق ان تمام چیزوں کا الحاق پیداوار سے ہونا چاہیے. اچھا، تنخواہ کے حوالے سے آپ نے بیان کیا کہ جو تنخواہ دار طبقہ ہے اس پر بھی اس کی تنخواہ کے لحاظ سے زکوٰۃ لی جائے گی. ایک تو یہ فرمائیے گا کہ یہ زکوٰۃ جو ہے وہ ماہانہ بنیاد پر ہوگی یا سالانہ بنیاد پر ہوگی، اور اسی طرح یہ بھی کہ مثال کے طور پر اس نے اپنی تنخواہ میں سے کچھ بچت کر لی ہے تو بچت پر الگ سے سالانہ 2.5% زکوٰۃ لگے گی یا اسی کے اندر سے اس کو ایڈجسٹ کر لیا؟ پیداوار کی زکوٰۃ پیداوار کے موقع پر ہوتی ہے. آپ جس چیز کو جس چیز سے ملحق کریں گے اس کے لحاظ سے قانون کا بھی اس پر اطلاق ہو جائے گا. آپ کے ہاں اگر فصل ہو گئی ہے اور سال میں 10 فصلیں ہو گئی ہیں تو ہر فصل کے موقع پر زکوٰۃ عائد ہو جائے گی. اس کو قرآن نے بیان بھی کر دی ہے کہ وَآتُوا حَقَّهُ یوم حصادہ، جیسے ہی آپ اس کو کاٹتے ہیں کھیتی کو اسی دن اس کا حق بھی ادا کر دیجئے تو وہ عائد ہو جائے گی. اب جب زکوٰۃ عائد ہو جائے گی تو اس کو وصول کرنا ہے. وصول آپ ماہوار بھی کر سکتے ہیں، روزانہ بھی کر سکتے ہیں. پیداوار روزانہ ہو رہی ہے، فیسیں آپ لے رہے ہیں مثال کے طور پر، آپ اس کو سالانہ بھی کر سکتے ہیں. اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. یعنی وہ تو صرف اقساط میں وصول کرنا ہے، اکٹھا کر کے وصول کر لینا ہے. اگر فرض کر لیجئے کہ کرائے پر آپ نے زکوٰۃ عائد کی ہے اور 10,000 روپے کرایہ ہے اور اس میں سے 1,000 روپے زکوٰۃ عائد ہو گئی ہے ہر مہینے لیں گے تب بھی سال کی زکوٰۃ 12,000 بنے گی، اور سال کے سال لے لیں گے تب بھی اتنی بنے گی. تو زکوٰۃ جب بھی آپ نے لینی ہے پیداوار کی، وہ پیداوار کے موقع پر جب پیداوار ہوئی وہ عائد ہو جاتی ہے. وصول کرنے کا طریقہ کوئی بھی اختیار کیا جا سکتا ہے. عامر صاحب، پروگرام کا سلسلہ ابھی جاری ہے. ناظرین، وقت ہوا ہے بریک کا. بریک کے بعد دوبارہ پروگرام میں حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. قامدی صاحب، زکوٰۃ جو تنخواہ پر عائد کی جاتی ہے آپ نے اس کا الحاق پیداوار سے کیا ہے. پیداوار یعنی انسان محنت کرتا ہے اور اس کی سروسز کا اس کو معاوضہ ملتا ہے، تو اس کو پیداوار سے کیسے ملحق کیا جا سکتا ہے؟ یعنی انسان ایک شخصیت ہے، اس نے اپنی قوت کار کو کسی دوسرے کے سپرد کر دیا ہے، اس کی اپنی ذات پروڈکشن کا ذریعہ بن گئی ہے. اس وجہ سے میں اس کو پیداوار ہی سے مناسبت محسوس کرتا ہوں اور میں نے اس کے الحاق کے بارے میں یہی تجویز پیش کی ہے. باقی اہل علم اس پر غور کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، موجودہ زمانے کے باہر معیشت اس کا فیصلہ کر سکتے ہیں. میں تو اس کو سروس انڈسٹری سمجھتا ہوں اور میرے نزدیک اس میں آدمی ایک یونٹ بن جاتا ہے اور اس کے ذریعے سے آپ کو روپیہ حاصل ہونا شروع ہو جاتا ہے. پیداوار زراعت میں جب ہوتی ہے تو فصل کی صورت میں ہوتی ہے، جب صنعت میں ہوتی ہے تو جو چیز صنعتی پیداوار کے طور پر آپ بناتے ہیں اس صورت میں ہوتی ہے. اس میں روپیہ پیدا ہونا نقدی کی صورت میں ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ سرتاسر الحاق کے مسائل ہیں، یعنی ان کے بارے میں اہل علم اجتہاد کر سکتے ہیں. میں نے اپنی رائے بیان کر دی ہے اور اپنی رائے دلائل کے ساتھ بیان کر دینے کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو غور کرنا چاہیے. اچھا، اس میں تنخواہ پر 5% زکوٰۃ عائد ہوگی یا 10%؟ پیداوار میں تو میرے نزدیک 10% عائد ہوگی. اس کی وجہ تنخواہ پر بھی 10% ہوگی، کرائے پر بھی 10% ہوگی. فیسیں ہیں ان میں بھی اگر آپ عام حالات میں بیٹھے ہوئے ہیں اور بس آپ نے فیس لے لی ہے یا کمیشن وصول کر لیا، اس میں کوئی دوسری چیز شامل نہیں ہوئی، صرف محنت ہی ہے آپ کی، تو اس پر بھی 10% ہی ہونی چاہیے. ایک بالکل عام آدمی، جس طرح ہم روزگار کے مسائل دیکھ رہے ہیں، جس کا تنخواہ میں گزارا ہی نہیں ہو رہا، اس کو اگر 10% دینے پڑ جاتے ہیں تو کافی مشکل پیش آ جائے گی. نہیں، وہ تو ہم پہلے اس اصول کو زیر بحث لا چکے کہ آپ ہر چیز میں ایک نصاب مقرر کریں گے.
یعنی لوگوں کے حالات کے لحاظ سے، تمدنی ضروریات کے لحاظ سے نصاب مقرر کیا یعنی جائے گا. تنخواہ میں بھی مثال کے طور پر اس طرح کا نصاب مقرر کیا جائے گا کہ 10,000 سے کم پر زکوٰۃ نہیں لی جائے گی. ایسا ہی ہوگا، ہر چیز میں نصاب مقرر کرنا چاہیے. جب ریاست زکوٰۃ عائد کرے گی تو ریاست نصاب مقرر کرے گی. جتنی بھی نئی چیزیں ہیں ان میں نصاب مقرر کر دیا جائے گا. جب نصاب آپ نے مقرر کر دیا تو پھر ظاہر ہے کہ لوگوں کو ریلیف مل جائے گا، اس سے اوپر ان کی آمدنی جائے گی تب ان پر زکوٰۃ عائد ہوگی. اچھا، ایک شخص جو اپنی تنخواہ میں سے زکوٰۃ بھی دے رہا ہے، اپنے مال میں سے بھی زکوٰۃ بھی دے رہا ہے، وہ اگر سوسائٹی کو ٹیکس کی ایڈجسٹمنٹ کروا لیتا ہے، جو ٹیکسز ہمارے ہاں اکثر لگتے ہیں، تو ان کی کیا زکوٰۃ کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ ہو سکتی ہے؟ میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ چونکہ زکوٰۃ نظم اجتماعی کا حق ہے، لہذا نظم اجتماعی کی خدمت کے لیے آپ نے جو روپیہ دے دیا ہے آپ اس میں سے اپنی زکوٰۃ وضع کر سکتے ہیں. لیکن ظاہر ہے اس میں دوسرے لوگ اختلاف کر سکتے ہیں اور اپنے دلائل کی بنیاد پر دوسری کو رائے دے سکتے ہیں. 20% جو زکوٰۃ ہے وہ کس چیز پر ہوگی؟ آپ نے فرمایا کہ عطیہ خداوندی ہے. اس میں لوگ ایک دوسرے کو گفٹ دے دیتے ہیں، والدین اپنے بچوں کو دے دیتے ہیں، بھائی بھائیوں کو دے دیتے ہیں، تو ان گفٹس پر بھی 20% ہی ہوگی. جب آپ کو کوئی رقم یا کوئی مال اس طریقے سے مل گیا ہے کہ نہ آپ نے محنت کی، اس میں نہ کوئی سرمایہ انویسٹ کیا، تو اس میں بھی اللہ کا حق قائم ہو گیا اور وہ 20% ہی ہوگا. جیسے دفینہ مل گیا آپ کو تو دفینے پر 20% زکوٰۃ عائد کر دی جاتی ہے. زمین میں سے کوئی چیز اچانک نکل آئی تو اس پر 20% ہی زکوٰۃ عائد ہوگی. اور اس طرح کے تحفے تحائف پر ان کے اوپر بھی زکوٰۃ عائد کی جا سکتی ہے. اب بھی ہمارے ہاں عائد ہوتی ہے. ٹیکس میں بھی بہت سی اس طرح کی چیزیں ہیں جن کو آپ کو ڈکلیئر کرنا پڑتا ہے. زکوٰۃ کے باوجود بھی حکومت فیصلہ کر سکتی ہے. زکوٰۃ دینے میں جو لوگ بخل سے کام لیتے ہیں، دین کی ان کے بارے میں کیا ہدایت؟ زکوٰۃ تو ایک فرض ہے. جو آدمی اس فریضے کو ادا نہیں کرتا وہ ایک کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرتا ہے. اس لیے کہ جو چیزیں فرض کی جاتی ہیں یا جو چیزیں حرام قرار دی جاتی ہیں ان میں تو ہر حال میں آدمی کو اللہ کے قانون کی پابندی کرنی ہوتی ہے. وہ چیزیں جن کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں پر چھوڑ دیا ہے اور جن کے بارے میں یہ ہدایت فرمائی ہے کہ من تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم، جو آدمی اپنے شوق سے کوئی کام کرتا ہے اللہ اس کو قبول کرنے والا ہے، وہاں یہ ہو سکتا ہے کہ آدمی خست سے یا بخل سے کام لے. وہ بھی کوئی اچھی چیز نہیں ہے، اس لیے کہ آدمی جو مدارج طے کرتا ہے اور تزکیہ اپنے نفس کا کرتا ہے اور بلند مراتب تک پہنچتا ہے وہ تو انفاق سے پہنچتا ہے. زکوٰۃ تو ایک فرض ہے جو آپ نے ادا کر دیا، یعنی کم سے کم جو ذمہ داری سوسائٹی کی طرف سے آپ پر عائد کی گئی تھی وہ آپ نے ادا کر دی ہے. فرض نماز آپ نے پڑھ لی تو فریضہ ادا ہو گیا، لیکن اصل میں آدمی اگر اپنے رب سے تعلق پیدا کرنا چاہتا ہے تو وہ نفل نمازوں سے ہوتا ہے. اسی طریقے سے انفاق کو اصل سمجھنا چاہیے. اور انفاق کے بارے میں اللہ نے جو اپنا قانون بیان کیا وہ یہ ہے کہ وہ لوگ کہ جو اپنی ذاتی کاروباری حال اور مستقبل کی ضرورتوں کے بعد کچھ بچا کے رکھے ہوئے ہیں وہ یہ سمجھ لیں کہ وہ معاشرے کا حق ہے. اگر کوئی سوسائٹی کی ضرورت سامنے آ جائے تو اس کو دینا ضروری ہے. اگر وہ ایسا نہیں کریں گے تو یہ ان کے لیے سزا کا باعث بن جائے گا. زکوٰۃ کی جو دینے کے حوالے سے جو فہرست عام طور پر فقہ کی کتابوں میں دی جاتی ہے اس میں کچھ لوگوں کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، والدین کو نہیں دی جا سکتی، بیٹوں کو نہیں دی جا سکتی، بہن بھائیوں کو نہیں دی جا سکتی. تو اس استثناء کا کیا سبب ہے؟ زکوٰۃ جب نظم اجتماعی کے سپرد کر دی جائے گی، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو حکومت زکوٰۃ وصول کر لیتی تھی، تو وہاں تو کسی کے بھائی اور کسی کے بیٹے کا کوئی سوال ہی نہیں ہے. ریاست جس کی ذمہ داری محسوس کرے گی اس کو زکوٰۃ ادا کر دے گی. آپ اپنے طور پر دینا چاہتے ہیں اور کوئی آدمی آپ کے زیر کفالت نہیں ہے، جیسے آپ کے بچے ہیں، آپ کی اولاد ہے، تو ظاہر ہے کہ ان کی تو ذمہ داری آپ پر عائد ہوتی ہے. لیکن اگر والدین الگ سے اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہے ہیں، اب وہ آپ پر منحصر نہیں رہ گئے ہوئے ہیں، ان کی کوئی ضرورت آپ کے سامنے آتی ہے تو کیوں نہیں دی جائے گی ان کو زکوٰۃ؟ قرآن مجید تو انفاق کے بارے میں سوال کا جواب دیتا ہے، جہاں وہاں یہ کہتا ہے کہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں تو ان کو بتا دو فللوالدین والاقربین، یعنی یہ جو کچھ بھی تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو یہ والدین پر خرچ کرتے ہو یا اپنے اقربا پر خرچ کرتے ہو. تو اقربا عزت سب سے بڑھ کر مستحق ہے کہ اگر کسی وقت وہ ضرورت مند ہو تو ان کو زکوٰۃ دیجیے. تو ہمارے ہاں کیوں پھر اس کو شامل نہیں کیا جاتا؟ فقہا کی رائے ہے، اس رائے کے دلائل کا مطالعہ کر لینا چاہیے. خدا اور خدا کے رسول نے یہ بات نہیں کہی ہے. بار بار میں اس چیز کی جانب توجہ دلاتا ہوں کہ دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک چیز یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے کوئی قانون بیان کر دیا ہے، ایک فقہ ہے. ابھی آپ نے بہت سے سوالات کیے جن میں نے یہ بتایا کہ فلاں چیز کا میرے خیال میں پیداوار سے الحاق ہونا چاہیے. یہ ایک نقطہ نظر ہے، اس نقطہ نظر میں غلطی ہو سکتی ہے، کوئی دوسرا آدمی اس پر تنقید کر کے بہتر رائے دے سکتا ہے. تو یہ فقہا کی رائے ہے، اس کے دلائل کا مطالعہ کرنا چاہیے. میرے خیال میں اس کے پیچھے کوئی کبھی دلیل نہیں ہے. اچھا، ہم اگر اڈاپٹ کر لیتے ہیں کسی بچے کو، یتیم بچے کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں، تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ اپنی زکوٰۃ اس کے یتیم ہونے کی وجہ سے اس کو دے سکتے ہیں، لیکن ایک جانب سے وہ جیسے ہی آپ اڈاپٹ کرتے ہیں تو وہ آپ کا بیٹا ہو گیا گویا کہ. تو اس صورت میں کیا فرق کیا جائے گا؟ نہیں دے سکتے زکوٰۃ، آپ کیوں نہیں دے سکتے اس کو؟ اصل میں اڈاپٹ کیا ہے اگر آپ نے کسی وجہ سے
تو وہ وجہ ایک الگ چیز ہے، لیکن قرآن مجید تو اس کو تسلیم نہیں کرتا کہ وہ آپ کا بیٹا بن گیا ہے یا بیٹے کی حیثیت سے جو حقوق ہیں وہ ہو گئے ہیں یا میراث میں حقدار ہو گیا ہے، ان میں سے کوئی چیز بھی تسلیم نہیں کرتا. تو اس وجہ سے وہ افراد میں سے ایک فرد ہے. آپ جس طرح دوسرے لوگوں کو ضرورت کے تحت زکوٰۃ دے سکتے ہیں اس کو بھی دے سکتے ہیں. غامدی صاحب آپ کو بہت شکریہ. کل انشاءاللہ اسی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. ناظرین، پروگرام کا وقت اب ختم ہو رہا ہے. اجازت دیجیے. خدا حافظ.